تو سعودی عرب کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں گے، اور سعودی عرب میں اب اعلان یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص پراپرٹی خرید سکتا ہے، اور ظاہر ہے ہم سب اگر اس جگہ پر پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ ایک جگہ ہوتی ہے سعودی عرب، کیونکہ اس سے بہت سارے ریلیجس بینیفٹس ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا قوانین ہیں سعودی عرب میں، کیسے پراپرٹی خریدی جا سکتی ہے اور حکومت کیا کہہ رہی ہے اس حوالے سے؟ سیگمنٹ میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سعودی عربیہ کی طرف، جہاں پر اگر کسی بھی مسلمان سے بات کی جائے تو اس کی خواہشوں میں ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں سعودی عرب میں میرا ایک گھر ہو، کوئی پراپرٹی ہو، میں آسانی سے وہاں آ جا سکوں، وہاں رہ سکوں، وہاں میرا انتقال ہو۔ یہ باتیں ہر مسلمان کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے، اور اب سعودی حکمرانوں نے، سعودیہ کی حکومت نے مکہ اور مدینہ میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کی اور پراپرٹی خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ کیا قوانین ہیں، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ ہمارے نمائندے سعودی عرب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں عمران ایوان صاحب سے۔ السلام علیکم عمران، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ ہمیں تھوڑی تفصیل بتا دیں کہ سعودی حکومت نے مکہ اور مدینہ میں جو پراپرٹی خریدنے کی اجازت دی ہے، اس کے حوالے سے کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، یہ کافی خوش آئند بات ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی حضرات مکہ اور مدینہ میں پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں۔ جی صحیح، تو کوئی بھی ملک یا کسی خاص ملک کے جی، لوگوں کے اس لیے؟ جو پریس ریلیز کے مطابق کوئی بھی نیشنلٹی کو اسپیشل واضح طور پہ نہیں کہا گیا کہ یہ نیشنلٹی پراپرٹی بائی کر سکتی ہے، دوسری نیشنلٹی کے لوگ پراپرٹی بائی نہیں کر صحیح، سکتے۔ یعنی یہ سب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے الاؤڈ ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اس رعایت کا کوئی خاص مقصد ہے؟ جی، اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عرب میں کچھ عرصہ پہلے کچھ جو پرانے ہوٹل تھے ان کو گرا دیا گیا تھا، اور اس کی جگہ پہ نئے ہوٹل کا منصوبہ جو وہ تیار کر دیا گیا ہے، اور سعودی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس میں غیر ملکیوں کی سرمایہ کاری ہو۔ اگر کوئی شخص سعودی عرب میں کوئی پراپرٹی خریدنا چاہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، شرائط کیا ہے؟ جی بالکل، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پہلے تو سعودیہ میں اپنی فرم رجسٹر کروانا ہوگی، اور جو سعودی لوگ مکہ اور مدینہ میں ہیں ان کے ساتھ شراکت داری میں یہ اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ اچھا، یعنی شراکت داری کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور سرمایہ کاری کرنے والوں کو فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ جی بالکل، اگر جو لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے حوالے سے ان پورا سال یہاں پہ سیزنل چل رہا ہوتا جی ہے۔ پچھلے کچھ ایک دو سال سے پہلے یعنی رمضان اور حج کا سیزن کافی اچھا چل رہا ہوتا تھا، مگر ابھی جو کرنٹ صورتحال دیکھی جا رہی ہے، حج کے فوری بعد عمرہ زائرین کی جو آمد رفت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ سفر کے بعد ربیع الاول میں شروع ہوتی تھی، بالکل۔ مگر اب وہ بھی شروع ہو رہی ہے۔ تو اس میں جتنا بزنس مکہ اور مدینہ میں ہو رہا ہے ہوٹل کے حوالے سے، اتنا پورے سعودیہ میں بھی نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو لوگ یہاں پہ سرمایہ کریں گے ان کو ایک اچھا پرافٹ ملے گا۔ جی صحیح، اور کیا رہائش کے لیے بھی مکہ اور مدینہ میں پراپرٹی خریدی جا جی، سکتی ہے؟ جو پرسنل پراپرٹی کے حوالے سے ہے وہ اس پریس ریلیز میں اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہا گیا، شاید آنے والے وقت میں اس کے بارے میں بھی کہا جائے۔ باقی جو دوسرے شہر ہیں، جدہ ہو گیا، ریاض، دمام وغیرہ، اس میں جو لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جن کی سیلری 30,000 ریال سے اوپر ہے، وہ اپنی پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ سی آر پہ یا اپنے نام پہ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ بھی پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں، مگر مکہ اور مدینہ کے حوالے سے ابھی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آئی۔ صحیح، جی اور کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے ضوابط کیا جاری کیے ہیں؟ جی، کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے جو ضابطے جو جاری کیے ہوئے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ ابھی تک کی جو شک کے مطابق 49% جو شیئر ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہو بالکل سکتا ہے کہ آنے والے ایک دو سال میں شاید اس میں بھی نرمی کر دی جائے، اور آپ اپنے جو پراپرٹی ہے وہ
100% شیئر پہ بھی خرید سکتے ہیں. بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے عمران نوان، جو کہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ اب سعودی گورنمنٹ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ غیر ملکی لوگ بھی سعودی عرب میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں، سرمایہ کاری وہاں پر کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس حوالے سے پھر بہت سارے فوائد جو ہیں وہ ان کو ملیں گے. دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر. غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا فلسطینیوں کا قتل عام جاری. ہالینڈ میں 9 ممالک کا اجلاس، اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات کا جائزہ. لاس اینجلس آگ پر 3 ہفتوں بعد قابو پا لیا گیا، $275 ارب نقصان کا تخمینہ. ٹروڈو کا ٹرمپ کو جواب، امریکی درآمدات پر ٹیرف کا اعلان، چین کا بھی اقدامات کا فیصلہ. سوڈان میں ریپڈ سپورٹ فورسز کا بازار پر حملہ، 54 افراد جاں بحق. اور ڈنمارک میں ایک بار پھر قرآن کی بے حرمتی. جی یہ تھی ٹاپ سٹوریز، اور اب آپ کو لے کر جاتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف. سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں خطہ فلسطین کی طرف، جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے باوجود غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کا اس وقت بازار گرم ہے، اور جہازوں سے بم برسنا تو رک گئے ہیں، لیکن فلسطینیوں کا قتل عام ابھی بھی جاری ہے. اسرائیل نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا قتل عام تیز کر دیا ہے. اسرائیلی فوج کے آپریشن میں 16 سال کے لڑکے سمیت 5 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی جیلوں سے رہا کیے جانے والے قیدیوں کی حالت بہت بری ہے. گزشتہ روز رہا کیے گئے بیشتر فلسطینی بیمار اور اسرائیلی تشدد سے زخمی ہیں. اور اب اسی حوالے سے 9 ممالک ایسے ہیں جو کہ یکجا ہوئے ہیں، اور ان ممالک کا جو اجلاس ہوا ہے ہالینڈ میں یعنی نیدرلینڈ میں، اور یہ 9 ممالک یکجا ہوئے ہیں کہ اب اسرائیل کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے. ان کا ایک اجلاس ہوا ہے. بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں یہ ممالک. جمعے کو دی ہیگ میں یہ 9 ممالک یعنی کہ جنوبی افریقہ، ملیشیا، نمیبیا، کولمبیا، بولیویا، چلی، سینیگال، ہنڈورس اور ہیلیز کے نمائندے مل کر بیٹھے اور اس کی میزبانی کی. پروگریسو انٹرنیشنل نے اجلاس میں اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرانے کے لیے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اور یہ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کی کانگریس کی طرف سے ICC عالمی فوجداری عدالت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ICC نے نیتن یاہو اور دیگر اسرائیلی وزراء کے خلاف جو وارنٹ جاری کی ہے، اور امریکہ کی جو کانگریس ہے اس کے دباؤ کے جواب میں ان 9 ممالک نے ہالینڈ گروپ کے نام سے ایک اتحاد تشکیل دیا ہے تاکہ بین الاقوامی قانونی اداروں اور ان کے فیصلوں کی قانونی حیثیت کا دفاع کیا جا سکے. ICC اور بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی ICJ کو غزہ اور یوکرین کے تنازعات میں معاملات میں اتھارٹی کے حوالے سے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اور اس اجلاس کا جو اعلامیہ تھا اس میں ہالینڈ گروپ کے ارکان نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں غزہ میں جنگی جرائم کے الزامات کے تحت اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کی اپیل کی ہے، اور ہالینڈ گروپ نے فلسطینی ریاست کی تشکیل کی بھی حمایت کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایک گروپ ہے جو کہ بن رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو بھی اس گروپ میں شامل ہونا چاہیے.